دوستو، استقبال آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں، اور آج آپ کے لیے کشف القلوب کا ایک نایاب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل کشف القلوب کا بھی ہے اور کشف النظر کا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دل کے معاملات میں بھی اس عمل کے ذریعے سے پرتاثیر ہو جائیں گے، اور نگاہ کے معاملے میں بھی آپ پرتاثیر ہو جائیں گے۔ اور خلاصتاً اگر بات کہوں تو اس عمل کے ذریعے سے آپ اگر جنات کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو جنات کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ کا شوق جنات سے باتیں کرنے کا ہے تو پھر آپ اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ تو مزید تفصیل کے لیے ہم آپ کو ویڈیو کی طرف لے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پلیز اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجئے۔ آپ کا بہت ہی شکر گزار رہوں گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے کہا، آج کا جو ہمارا عمل ہے یا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کشف القلوب کا ہے۔ کشف القلوب کی تھوڑی سی وضاحت میں نے پہلے بھی کی تھی، اور آج بھی تھوڑی سی مختصر سی اس پر روشنی ڈالتا ہوں، اور یہ سب اس وجہ سے ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، ورنہ پھر مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ تو کشف القلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں اگر کسی چیز کے تعلق سے خیال پیدا ہو جائے اور وہ اس کی حصول کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے یا اس کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس عمل کے بعد وہ اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی کشف القلوب کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جو خواہشات رکھتا ہے تو وہ ان کو کسی حد تک کامیاب ہو جاتا ہے حاصل کرنے میں۔ اور دوسرا مطلب کشف القلوب کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کچھ جانکاری آپ کو چاہیے ہو یا کسی کے حال کے تعلق سے آپ کو کچھ جاننا ہو، تو پھر آپ اس کا مراقبے کی شکل میں جا کے اس کا تصور کریں، عمل پڑھیں، تو اس کے جو حالات ہوں گے، اس کی جو کیفیات ہوں گی، وہ آپ کے دل میں القاء کر دی جائیں گی، آپ کے دل کے اندر وہ ڈال دی جائیں گی۔ آپ کو اس کے تعلق سے دل کے اندر غالب رجحان پیدا کر دیا جائے گا۔ تو یہ کشف القلوب کا مطلب ہوتا ہے، اور کشف النظر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہم ایسے دیکھنا جو عام طور سے ہمیں نظر نہیں آتی۔ مثلاً بات یہی ہے کہ اگر ہم کسی مخفی چیز کے تعلق سے جانکاری چاہتے ہیں، جیسا کہ ہم حاضرات کرتے ہیں، تو عام طور سے جو چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن حاضرات کرتے وقت جب حاضرات کرتے ہیں تو وہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں۔ ایسے ہی تعلق کشف النظر کا بھی ہے کہ آپ کسی کے حالات کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو دل میں رجحان پیدا ہونا یہ الگ چیز ہے، آنکھوں سے دیکھنا یہ الگ چیز ہے۔ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کشف النظر کا عمل ہوتا ہے۔ تو دونوں ہی صورتیں ایک ہی عمل سے وابستہ ہیں، جو بہت ہی نادر اور نایاب ہوتا ہے اس طرح کے اعمال۔ تو آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ عمل سن لیں۔ تو اس میں کشف النظر اور کشف القلوب دونوں کا معاملہ ہے۔ جنات کو دیکھنا اور جنات سے بات کرنا دونوں ہی کشف القلوب اور کشف النظر کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے کہا، آج کا جو عمل ہے یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ آیت آپ سن لیں۔ آیت ہے واللہ سمیع علیم، واللہ سمیع علیم۔ یہ آیت ہے، یہ آپ نے اس طرح پڑھنی ہوگی کہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھیں گے، اور رات کو عشاء کے بعد آپ نے تنہا جگہ پر کپڑوں پر بخور، عطر وغیرہ لگا کر، اور جہاں آپ عمل کریں گے وہاں آپ نے بخور روشن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بخور اگربتی کا بھی آپ لگا سکتے ہیں، یا آپ بخور کشف النظر کے تعلق سے ہرمل کا بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا سندل سرخ کا، یا سندل سفید کا، یا عود کا، آپ کسی بھی چیز کا بخور دے سکتے ہیں جیسی آپ کی استطاعت ہو۔ کافور کا بھی بخور آپ روشن کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بخور روشن کرنے کے بعد آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں،
خطرے کی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں، حصار کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس آیت کے ٹکڑے کو واللہ سمیع علیم اس کو آپ نے پڑھنا ہے 3853، ٹھیک ہے، 3853 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، 3853 مرتبہ آپ نے اس آیت کو یعنی واللہ سمیع علیم اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 7 دن آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو آپ کا یہ عمل بھی مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ جنات کو دیکھنے اور جنات سے بات کرنے کا عمل کرنا چاہیں گے تو پھر آپ نے اسی آیت کو 40 دن تک 3125 یعنی کہ آپ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں گے اسی نیت سے، تو پھر آپ جنات کو دیکھ بھی سکیں گے، ان سے باتیں بھی کر سکیں گے۔ تو یہ دونوں صورتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کا اس عمل کو کیجئے، فائدہ اٹھائیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔